الوداع الوداع جان مادر الوداع الوداع جان مادر الوداع پر جدائی کی گھڑی رکتی نہیں دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں الوداع الوداع جان مادر الوداع الوداع جان مادر الوداع. سنیے گا دوسرے عاشق کا حوالہ آپ کی خدمت میں بیداری کے ماحول میں آ رہا ہے. انشاءاللہ اس کو زندہ رکھیں گے. مال بچائیں گے کم، خرچ کم، مال بچائیں گے زیادہ، خرچ کم کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. ہاں سمجھ میں آ رہا، پورا جلسہ لگتا ہے اسی میں نکل جائے گا. ذرا دھیان رکھیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، عمر کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ یہاں ہیں یا کہیں اور چلے گئے. ہندوستان میں ہوں گے تو دعا ملے گی، اور اگر قبرستان پہنچ گئے تو خیر فاتحہ ہی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عمر کی مجلس سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے. حضرت عمر نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا آدمی. کہا غلط بول رہے ہو، تم نے اگر اس کے ساتھ سفر کیا ہے تب تم کو پتہ چلتا کہ وہ اچھا آدمی ہے. تم نے سفر نہیں کیا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم نے اگر اس سے لین دین کیا ہے تب تمہیں پتہ چلتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. اچھا برا ہونے کے لیے دو چیز ہے. سفر میں دیکھو کہ اخلاق اچھا ہے کہ نہیں. سفر میں اگر اخلاق اچھا ہے تو آدمی اچھا ہے. لین دین کر کے دیکھو، اگر آدمی لین دین کا پکا ہے تو مسلمان نام کا نہیں ہے، کام کا مسلمان ہے، پکا مسلمان. چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹو. چور ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا. حضور پہلی غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیجئے. کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی غلطی پر خدا پکڑتا ہی نہیں ہے. پہلی غلطی پر خدا پردہ فرماتا ہے، پکڑتا ہی نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو. تحقیق ہوئی تو بڑا ہوشیار تھا، اس سے پہلے کئی بار ہاتھ صاف کر چکا تھا. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. بازار میں ہمارے پیچھے ہماری موٹر سائیکل میں ہماری عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. بازار میں کبھی کبھی عورت پیچھے ہوتی ہے، مرد آگے ہوتا ہے. بات نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے گزرنا چاہیے، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے گھر کی عورت کیوں نہ ہو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بازار میں ایک جوان گزر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت ہے وہ بھی گزر رہی ہے. جوان ہنسی خوشی جا رہا ہے، عورت اس سے بات کر رہی ہے، جوان اس سے بات کر رہا ہے. حضرت عمر نے کوڑا نکالا کہ نالائق کہیں کے، کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ میری بیوی ہے. کتنے لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ یہ میری بیوی ہے؟ بازار چلتے ہوئے بات مت کرو ورنہ دنیا تم سے بدگمان ہوگی کہ کس سے بات کر رہا ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. حضرت عمر کو زخم لگا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت تکلیف زیادہ ہے زخم کی وجہ سے؟ کہا زخم کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ میں اگر خدا کو پیارا ہو گیا تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس بات کو سوچ کر کے مجھے بے چینی ہو رہی ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ ایک عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن اس کی شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہ عمر اگر اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں ڈال دے تو میں نکاح کر لوں گا. تو کہا کہ تم نے وعدہ کیوں نہیں کر لیا؟ اسلام کے مقابلے میں عمر کی بیٹی کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے. پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، دھوپ میں حضرت عمر نکلے ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ غریبوں کا اونٹ ہے، غریبوں کے لیے بیت المال کا اونٹ ہے، بیت المال میں غریبوں کا اونٹ ہے. ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں. کہ ایسی دھوپ میں آپ نکلے ہو؟ کہ یہ دھوپ کیا ہے، محشر کی گرمی اس سے آگے بھی ہے. کہا کہ تھوڑی دیر آپ آرام کر لیجئے، میں غلام کو بھیجتا ہوں. کا سوال غلام سے نہیں ہوگا، سوال آقا سے ہوگا، مجھ سے ہوگا، اس لیے مجھے نکلنا ہوگا. جمعہ کے دن دیکھا ایک نابینا مسجد نہیں آتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا کہ نابینا آدمی ہوں، کون مسجد لے جائے، میرے پاس آدمی نہیں، انتظام کر کے دیا. ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے،
حضرت عمر نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نبی کی سنت ہے کہ دایاں ہاتھ جنگ کے میدان میں کٹ گیا ہے۔ حضرت عمر نے خادم کا انتظام کیا، دیکھا کہ بوڑھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے بوڑھے کو روک کر کے پوچھا کہ تم بڑھاپے میں بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہ سرکاری ٹیکس ادا کرنے کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے معاف کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت عمر وہ تھے، مہاتما گاندھی جی نے کہا، انگریز جب اس ملک سے گیا تو کہا اگر تم کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو، ہندوستان کو اصلی حالت میں لوٹانا چاہتے ہو، ہندوستان کو اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو، یہ سونے کی چڑیا تھا، اگر سونے کی چڑیا بنانا چاہتے ہو تو میں بتا رہا ہوں اس طرح حکومت کرو جیسے عمر نے کیا ہے، اس طرح حکومت کرو جیسے ابو بکر نے کیا ہے۔ حضرت عمر رات کا سناٹا ہے، ایک گھر میں گانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر گئے، پیچھے سے آدھم کے پکڑا ان کو، تو انہوں نے پلٹ کر کے کہا کہ حضور میں تو گانا ہی سن رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو ایک ہی گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ دروازے سے نہیں آئے، پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ یہ کیا آپ نے اجازت نہیں لیا۔ تیسرا گناہ آپ جاسوسی کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں۔ تیسرا گناہ حضرت عمر کا ادب دیکھیے، قرآن کے آگے جھک گئے، کہنے لگے تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 2 آدمی کے لیے دعا کی تھی لیکن ایک ہی کے حق میں قبول ہوئی، وہ کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ انشاءاللہ حضرت عمر کی صفت پر ہم کھڑے ہوں گے، اپنے بھائی کی خدمت کریں گے، پڑوسی کی خدمت کریں گے، مدرسے کی خدمت کریں گے، ضرورت مندوں کے کام آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ساس سسر پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن بھائی کو بعد میں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہ کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، بلا لو دیکھ لے کس دھن میں ابن خطاب ہے آیا، کہا چادر کا دامن کھینچ کر اب اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے کتنی سے آیا ہے، عمر کے جسم پر ایک کپڑ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ تیزی کے ساتھ نمونہ کو ختم کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں لے کر کے بڑا خوبصورت مطالعہ آ رہا ہوں، اس امید سے کہ آپ سنیں گے بھی، سمجھیں گے، قبول کریں گے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پہ بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت دیر سے بڑا تیزی کے ساتھ جھٹکا مارا ہے، اس کا مطلب ہے ڈس بریک مارا ہے۔ خیر اللہ جزائے خیر دے۔ خیر دھیان سے سنیے گا اس کو جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کو 3 خوبی اللہ نے عطا کی، اگر وہ خوبی ہم کو مل جاتی تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہم کو حاصل ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے علی کے لیے کہا کہ علی میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اگر ہمارے لیے ایسا کہہ دیتے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے لیے حاصل ہوتی۔ حضرت علی کو جھنڈا اللہ کے رسول نے ہاتھ میں دیا، دوسرے کو نہیں دیا، خیبر فتح ہوا، یہ دوسری خوبی علی کی ہے۔ علی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا، داماد بنا لیا، یہ تیسری خوبی علی کی ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں، علی آپ کے بھائی ہیں، علی افضل ہیں یا چچا افضل ہیں؟ چچا افضل ہیں یا بھائی افضل ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا سے بڑھ کر کے علی ہیں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ چچا بعد میں اسلام لایا اور علی سب سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ عورتوں کا جلسہ سن رہے ہیں، عورتوں کے حوالے سے سن رہے ہیں، اللہ اس جلسے کو سلامت رکھے اور آپ کی ماں بہن کو اللہ
علم اور عمل کے لیے قبول فرمائے، جان کی اور آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی سے کہا، حضرت علی نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا ہے، کتنا پیارا جواب دیا ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ علی سے کہا کہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے اور فاطمہ سے زیادہ میرے دل میں آپ کی عزت ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا۔ فاطمہ آئی، علی کی شکایت کیا، یا رسول اللہ آپ نے نکاح میرا کس سے کر دیا؟ وہ تو آنکھ کا کمزور ہے۔ علی سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے، وہ تو آنکھ کا کمزور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی میں نے علی سے تمہارا نکاح کیا ہے، خاندان میں سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا، اس سے تمہارا نکاح کیا ہے، خاندان میں میرے بعد سب سے زیادہ علم اسی کے پاس تھا، اس سے تمہارا نکاح کیا ہے، خاندان میں سب سے زیادہ نرم آدمی تھا، اس سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی سیرت کو دیکھنا، صورت کو مت دیکھنا۔ بیٹی خفا ہو کر کے آئی، کہا کہ کیوں آئی ہو؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے دو نصیحت فرمائی، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میرے یہاں مت آنا۔ آج تو دروازہ کھلا ملا ہے، کل اگر آئی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، ناراض مت کرنا، اور ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اگر ناراض ہوئے معافی نہیں مانگی اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ پرورش کرتے ہیں گو ماں باپ ہی، مشکلیں بھی جھیلتے ہیں وہ سبھی، پرورش کرتے ہیں گو ماں باپ ہی، مشکلیں بھی جھیلتے ہیں وہ سبھی، پر جدائی کی گھڑی رکتی نہیں، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع الوداع جانے مادر، الوداع۔ زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام، کر سکے گر تو شوہر کا احترام، زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام، کر سکے گر تو شوہر کا احترام، اس کی ہاں میں ہاں ملانا نیک کام، کرتی ہوں یہ التجا جا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔